کفر کے چار ارکان۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کفر کے چار ارکان ہیں: تکبر، حسد، غصہ اور شہوت۔ تکبر تابعداری سے روکتا ہے، حسد نصیحت قبول کرنے اور دوسروں کو نصیحت کرنے سے روکتا ہے، غصہ عدل سے روکتا ہے، شہوت عبادت کے لیے فارغ ہونے سے روکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہہ دیتا کہ اس سے درگزر کر جاؤ، شاید کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے آخرت میں درگزر فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد اس کو بخش دیا۔ نیکیاں کرتے جائیں اور دریا میں ڈالتے جائیں، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ آج اگر بفرض محال کسی کو عبادت کی توفیق مل جائے تو پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے، میں عابد ہو گیا ہوں اور میرا خیال ہے یہ لوگ جو میرے ساتھ نہیں رہتے ان کا مقام دوزخ ہے۔ وہ ذہنی طور پر دوزخ الاٹ کرتا رہتا ہے۔ آپ کو کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے جنت میں اس وقت تک نہ بھیج جب تک میرے احباب اور رشتہ دار جنت میں نہ جائیں۔ انسان کی زبان سے ادا کیے گئے الفاظ اس شخص کی نسلوں کا پتہ بتاتے ہیں اور اس کی تربیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل کا روزہ زبان کے روزے سے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو گے تو ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ وہم سے بھی ختم ہو جاتے ہیں اکثر رشتے، قصور ہر بار غلطیوں کا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بچپن سے سکھایا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے، اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین ثم آمین۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔